أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتيه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما سيدة نساء العالمين وبضعة رسول خاتم النبيين رحمة للعالمين وزوجة أمير المؤمنين وأم الحسن والحسين والأئمة الطيبين فاطمة بنت محمد ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والقرآن العظيم والمصحف الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات علماء و طلباء و فضلاء شعراء عزاداران سید الشہداء و پرساداران سیدت النساء العالمین فی یوم استشہاد خاتون المحشر سلام اللہ علیہا
آج کی جو مجلس منعقد ہو رہی ہے المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں یوم شہادت خاتون محشر، خاتون جنت، خاتون قیامت، اس مجلس کا اہتمام کیا ہے حاجی ظہیر عباس چٹھا، ان کے اہل خانہ چٹھا فیملی، حاجی محمد نذیر چٹھا اور ان کی فیملی، اسی طریقے سے مبشر چٹھا اور ان کی فیملی، اشرف چٹھا ان کی فیملی، اور خاص طور پہ اس مجلس کا ہم ثواب ایصال کریں گے چٹھا فیملی کے تمام مرحومین مرحومات کو، مرحوم غلام نبی چٹھا، حاجی غلام رسول چٹھا، ممتاز بیگم اور دیگر جو جسوں کی کے سادات کرام اور چٹھا فیملی کے مرحومین ہیں، حضار محترم کے پڑھنے اور سننے والوں کے، اور بالاخص سید منیر حسین شاہ مہر شاہی آف ملکوال جو حال ہی میں پردہ فرما گئے ہیں، جو ہمارے برادر عزیز اور صحافی معروف سید زاہد شہباز صاحب کے بہنوئی ہیں، ان کی روح پرفتوح کو ہم اس مجلس کا ثواب ایصال کریں گے۔ مجلس کا عنوان چل رہا ہے پرسوں سے تعلیمات فاطمیہ۔ اس کی پہلی مجلس آئی تھی پرسوں شب میں القرآن سینٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں، جسے اسپانسر کیا تھا مولانا علی رضا علوی نے، ملک نعیم حیدر آف سندرال نے، زین العابدین مرزا لکھنوی نے اور کامل لاکھانی نے۔ اس کے بعد دوسری مجلس کل دوپہر میں آئی تھی اٹلانٹک سٹی میں، جو ہمارے سید زین عباس شاہ بخاری کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، سید باقر علی شاہ بخاری، ان کے دولت خانہ پر، ان کے اور ان کے بھائیوں اور ان کے اہل خانہ فرزند کے زیر اہتمام۔ اور تیسری مجلس کل نواب آغا موسوی کے زیر اہتمام زینبیہ ارونگٹن نیو جرسی میں ہوئی تھی، اور چوتھی مجلس آج ہو رہی ہے، اور اس کا اہتمام چٹھا فیملی نے کیا ہے، اور تبرک اور نیاز میں سید زاہد شہباز نے بھی شرکت کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی آج کی مجلس کے بانیان ہیں، تبرک لانے والے، شرکت فرمانے والے سادات، مومنین، مومنات، علماء کرام، طلاب عزیز، شعراء ذی وقار، اللہ تعالیٰ ان سب کو، سادات و مومنین و مومنات کو اجر و جزائے بسیار مرحمت فرمائے۔ جن مرحومین کے میں نے نام لیے ہیں یا جن کے نام نہیں لیے، جن کے نام آپ جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ ان سب جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہمارے ملابات کا ایک مرحومہ کنورٹڈ تھی ہمارے ذریعے ہی، یہ کنیز فاطمہ، ان کے بھی ایام ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور ایک اور کنورٹڈ تھے ہمارے حضرت مولانا حافظ احمد ابو بکر، یاد ہے نا آپ کو، وہ بھی یہیں پر کنورٹ ہوئے تھے الحمدللہ، تھانوی، بعد میں وہ اپنا لقب رکھ کے مرے جعفری، امام جعفر صادق والے، ان کے لیے بھی دعا۔ اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں یہاں تھے، تھیں اور آج نہیں ہیں، ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، مولانا سفیر کے لیے، آغا سجاد کے لیے، اور سب منظورین کے لیے۔ اللہ کریم سب کے درجات کو متعالی فرمائے۔ سیدہ عنایہ فاطمہ کے لیے جو ہمارے عزیز مصطفیٰ، سید مصطفیٰ کی صاحبزادی ہیں، دعائے صحت کرائی گئی ہے، یا اللہ اس صاحبزادی کو شفائے کلی مرحمت فرما۔ حاجی ظہیر عباس کی والدہ ماجدہ کو بھی، اور سندس اور کمل چٹھا کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ دیگر جتنے منظورین ہیں، راجہ شہزاد سمیت، آغا اصغر، آغا مختار سمیت، ان کے اہل خانہ سمیت، یا اللہ جو بھی علیل ہیں ان کو شفا کلی مرحمت فرما۔ آج ہمارے کرسچن بھائی ولیم شہزاد آئے تھے، ہیں کہ چلے گئے، بیٹھے ہوئے،
ولیم شہزاد صاحب تشریف لائے تھے. میں ان کے لیے خاص دعا کرتا ہوں. جس طرح جو مسیحی برادری ہے انہوں نے احترام کیا بی بی فاطمہ الزہرا کا مباہلہ میں، اسی احترام کے پیش نظر آج یہ مجلس میں بھی تشریف لائے ہیں. میں ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں. اللہ ان کو زندہ و سلامت رکھے. اور جو بین المذاہب جو رواداری کی جو کانفرنس بھی ہوئی تھی، اور میں جو چرچ ہے ریگل چوک میں وہاں پر میں گیا بھی تھا. جو فرمائی ہاں ٹھیک ہے، وہاں جو ریگل چوک میں ایک چرچ ہے جو ہمارے وہاں کے سبیتن فرانسس بشپ ہیں، انہوں نے بھی بڑا محبت کا اظہار کیا بی بی پاک کے ساتھ. سبسٹن شاہ، جی ہاں سبسٹن فرانسس شاہ. شاہ یہ حمزہ والے ہیں، ہے والے یہ زین شاہ ہیں. حمزہ سے شاہ. جی ہاں انہوں نے بھی بڑا بی بی پاک کا احترام کیا. ہم بڑے شکر گزار ہیں مسیحی برادری کے جو ہمیشہ عزت فرماتے ہیں اولاد رسول کی. اور مباہلہ سے لے کے آج تک جو چیز نہیں تبدیل ہوئی مسیحیوں میں وہ یہی ہے کہ انہوں نے احترام سیدہ میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اور غصب فدق سے لے کر آج کے ملاعین منکروں تک جو شے نہیں بدلی، ان ملعونوں نے کبھی احترام فاطمہ نہیں کیا. ان کے لیے رحمت نازل ہو، ان پہ لعنت ہو. کلمہ گو بھی فاطمیہ نمبر 4. ابھی جب میں بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پر سید ذکی شاہ جو ہمارے ہیں اور پروفیسر راجہ حسن رضا اور ملک عابد حسین یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سوال آیا. پہلے میں اس سوال کا جواب کر دوں پھر میں مجلس کو آگے بڑھاتا ہوں. سوال یہ آیا کہ میں نے کہا کہ تلاوت کریں سورۃ القدر کی، سورۃ التین کی، سورۃ الکوثر کی. تو پروفیسر صاحب نے کہ قدر کی کیوں، قدر کی آج کرے. دو اماموں سے دو روایتیں بیان کرتا ہوں. موسیٰ کاظم ذرا 4 آیتوں کی تفسیر بتا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم. تھوڑا سا قرآن پڑھا کریں، ساتھ ساتھ قرآن پڑھا کریں. سب شیعوں کو چاہیے قرآن پڑھیں، قرآن چھوڑتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. یہ 4 آیتیں ہیں سرکار. آپ نصرانی عرض کر رہا ہے امام باب الحوائج باب المراد علیہ السلام کی خدمت میں کہ ان کی تفسیر بتائیں. تو امام سے بتائیں کہ وہ نصرانی کہتا ہے تفسیر رسول کا خاندان بتائے گا، اور منبر پہ بیٹھنے والے یہ کہتے ہیں کہ تفسیر قصائی بتائیں گے. ان کی بات مانے یا قصائیوں کی بات مانے؟ فرزند رسول بتا دے. یہ میں دعا بھی کرتا ہوں. صابر حسین خان کی بیٹی علیل ہے، اللہ ان کو بھی بی بی پاک کے صدقے میں شفاء کلی مرحمت فرمائے. علی کاظمی کی بھی، علی زیدی کی بھی جو والدہ ماجدہ ہے، اللہ ان کو بھی شفاء کلی. ایک مومنہ ہے، ان کو بھی اللہ شفاء کلی مرحمت فرمائے. تو حضرت نے فرمایا کہ حامیم والمراد من حامیم جدی محمد الرسول اللہ. حامیم سے مراد میرے نانا رسول ہے. والکتاب المبین سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب ہے.
اور لیلت مبارکہ سے مراد میری دادی فاطمہ الزہرا ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ حسین عباس کہتے ٹھیک ہے مجلس کا ماحول بنائیں، یہ کل خانی میں نہیں آئے ہوئے، مجلس ہے مجلس۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جناب، ایک سوال کا جواب آ گیا۔ یہ لیلت مبارکہ جو ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیلہ سے مراد سرکار نے کیا فرمایا؟ میری دادی فاطمہ ہے۔ اچھا اب تفسیر ہے معصوم سے، حدیث ہے معصوم کی، ارشاد ہے معصوم کا، معصوم کے جملے ہیں۔ جب کسی نے استعجاباً پوچھا کہ سرکار پھر یہ جو لیلۃ القدر ہے اس سے کیا مراد ہے، امام صادق نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَدْرَكَ فاطمہ، جس نے فاطمہ کی قدر کر لی اور فاطمہ کو پہچان لیا، معرفت حاصل کر لی، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر کی معرفت ہو جائے گی۔ اب استعجاباً کہا کہ سرکار وہ کیسے، یہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے مخطوطات نکالے اور وہاں سے نوٹ کیا ہے۔ آپ کو بتائے طالب علم ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ ڈیلی لکھتے ہیں ڈیلی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں نے ابھی اپنے مخطوطات میں سے جو روایت نوٹ کی اپنی نوٹ بک میں اور حافظے کی مدد سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا سرکار یہ کیسے، لیلۃ القدر میں تو قرآن نازل ہوا، پہلے درجتاً آتا رہا، کبھی کبھی آتا رہا، پارشل آتا رہا، جزءوں میں آتا رہا، آیتوں سورتوں میں آتا رہا، اور دفعتاً لیلۃ القدر میں جبریل کے ذریعے آیا قلب رسول پر اس شب میں۔ تو اس سے مراد فاطمہ کیسے ہے، آپ کی دادی کیسے ہے؟ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا ساری زندگی بھی عظمت فاطمہ کو سالوٹ کرتے رہے، اس روایت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر میں ایک سامت قرآن آیا ہے، فاطمہ سے 11 ناطق قرآن آئے۔ نعرہ لگاتے جاؤ ورنہ میں پڑھنا بند کر دوں گا، مجھے مجبوری کوئی نہیں پڑھنی۔ یہ جواب ہو گیا سوال کا۔ اب تو لیلۃ القدر، معرفت لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ، نزول قرآن صامت، نزول قرآن ہائے ناطق، معرفت لیلۃ القدر، معرفت ام الحسنین، بھولے گی نہیں، اب تو ذہن میں رہے گی نا۔ اب یہ سوال کا جواب مکمل ہوا۔ اب میں طالب علم چھوٹا سا یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کیا کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، امام نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَاطِمَہ، تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ یہ کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک زمانے میں یاد ہوگا آغا اصغر کو اور آغا مختار کو، یاد ہے نا، 83 سال ہم نے نکالے تھے، 83 سال بنتے ہیں 1000 مہینے، 83 سال۔ اگر کوئی شب قدر میں عبادت کر لے، جاگ کے گزار لے، یعنی شب قدر کی قدر کر لے، تو ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کے برابر ہے۔ اور اگر سیدہ کی معرفت حاصل کر لے، اس معرفت کا ثواب دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، عمر بھر بھی ہے، محشر بھر میں بھی ہے۔
یہ ہے قدر فاطمہ. یہ تو تعلیمات فاطمیہ کا فائدہ یہ ہے، معرفت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد عمر بھر ثواب ہی ثواب ہے، عذاب ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بی بی وہ ہیں کہ جن کا اقتدار ہوگا قیامت میں. یہ اقتدار دنیاوی تو بیساکھیوں کا محتاج ہوتا ہے، ان کا اقتدار قیامت میں ہوگا. جب لوگ پسینے میں شراب گے اس وقت یہ جنت بانٹ رہی ہوں گی. جب لوگوں کو اپنی پڑی ہوگی انہیں عزاداران حسین کی فکر ہوگی. جب لوگ اپنی پریشانیوں میں ہوں گے یہ اپنے محبوں کی پریشانیاں دور فرما رہی ہوگی. جب لوگ خود خواہش مند ہوں گے کہ جنت میں جائیں یہ اپنے بیٹے کے عزاداروں کو پہلے جنت میں داخل کر رہے ہیں. تعلیمات فاطمیہ کا نتیجہ ایک سخاوت فاطمہ بھی ہے. کل میں نے زینبیہ میں ایک جملہ کہا تھا اور ایک جملہ رہ گیا تھا. جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت علی کسی کو لے کے گھر چلے گئے. اتنا ہی کھانا تھا جو امام حسن کھا سکتے تھے، بس اپنا میاں بیوی نے تو کرنا تھا فاقہ. امام حسن بچے تھے، ان کے لیے تھوڑا سا کھانا تھا. وہ بی بی پاک نے اٹھا کر دے دیا اس فقیر کو جو مسجد نبوی سے آیا تھا، جو رحمت للعالمین کے دروازے سے رحمت للعالمین کے دروازے پہ آیا تھا. اس لیے کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے. اس لیے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، نعمت للعالمین نہیں. اس لیے کہ نسل نبی کی بیٹے سے چلتی تو نعمت للعالمین ہوتے، نسل بیٹی سے چلی ہے اس لیے رحمت للعالمین. وہاں تشریف لائی بی بی اور تشریف لا کر انہوں نے اس فقیر کے لیے کھانا دے دیا، دروازے پر مولا علی علیہ السلام کے سپرد کر دیا. تو اس پر جو آیت آئی، ساری آیت نہیں، صرف وہ ٹکڑا کل ہی پڑھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سورہ حشر کی نویں آیت جو نازل ہوئی ہے یہ سخاوت فاطمہ کے لیے ہوئی ہے کہ یہ وہ ہیں جو خود پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، غریبوں کو بھوکا نہیں رہتے تھے. اللہ اکبر. اللہ اور ایک اور مثال بھی ہے سخاوت فاطمہ کی. ایک مثال اور بھی ہے. یہ تو ایک آیت آئی نا، 18 آیتیں آئی ہیں ایک اور سخاوت پر. 18 آیتیں پورا سورہ دشمنوں نے بھی مانا. جنہوں نے انکار کیا ہے فضائل فاطمہ کا یہ وہ بھی تسلیم کر گئے کہ یہ سورہ آیا فاطمہ کی روٹیوں کی تعریف کے لیے تھا. تو بھیا جس کی روٹیوں کی تعریف میں سورے آتے ہوں اس کے بارے میں پوچھتے ہو قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے؟ یہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ کھلاتے ہیں. دیکھیے مریم و عیسیٰ کی بھی اللہ نے تعریف کی علیہ السلام. کانا یاکلان الطعام. وہ دونوں ماں بیٹا بڑے سخی تھے. وہ لوگوں کو کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے. وہ سخی ضرور تھے مگر کھانا کھاتے تھے. اور آل محمد کے بارے میں کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. یہ کھانا کھلاتے ہیں. جو کھانا کھاتے
जन्नत में ले जाते हैं। रोटियां दी हैं 15 और सौदा जो हुआ है, ये अजीब मियां बीवी है कि मियां ने सौदा किया एक रात में सोने का। ये मौलाना अजहर हसन जैदी थे मरहूम, मैंने उनकी ज़ियारत की थी बारहा। उन्होंने फरमाया था, मैंने खुद उनसे ये जुमला सुना था, उन्होंने फरमाया था कि बेटा ये मुझसे सुन के ही कोई पढ़ेगा, ये सिर्फ मेरा ही जुमला है। उन्होंने कहा जो सोना था ना अली का, उस पर नजर पड़ी जली की। जो सोना था अली का, उस पर नजर पड़ी जली की। तो उसने कहा कि अली सोने की कीमत क्या है? अली ने बर्जस्ता कहा जो मर्जी है दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मर्जियों के मालिक बन गए। ये मियाँ का सौदा हुआ और जौजा के हाथ की पकी रोटियां जो गई हैं, उनके बदले में अल्लाह ने जन्नत की अलाटमेंट दे दी। नाराज ना होना, अली कसीमुन नारे वल जन्नत थे, नबी मालिक जन्नत थे, हसन हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है, फातिमा सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना है, फातिमा अव्वल मन यदखुलुल जन्ना जरूर है, शाफ़िए महशर जरूर है, ये पंजतन पाक 14 हस्तियां शफात कुरिंदा है, सब कुछ है। मगर जो अलाटमेंट हुई है ऑफिशियली, जो डीड मिली है, वो फातिमा की 15 रोटियों के बाद मिली है। फातिमा की सखावत वो है कि जिसके मुकाबिल पे जन्नत भी न तुल सकी, तभी तो अल्लाह ने अपना शुक्रिया रख दिया। अल्लाहु अकबर।